ہاللویہ، تھینک یو جیسس۔ خدا کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے اور ان خوبصورت لمحات کے لیے کہ اس نے ہماری زندگی میں خوبصورت وقت بخشا، ہمیں زندگی اور تندرستی بخشی، اور ہم پر یہ فضل کیا کہ اس کے الہی کلام سے اس کے الہی بھیدوں کو سیکھیں۔ آمین۔ ہم یہ جان چکے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کی پیدائش، اس کا اس دنیا میں آنا اور صلیب پر اپنی جان دینے کا کیا مطلب تھا، کیوں اس نے ایسا کیا۔ آج ہم خداوند یسوع المسیح کی ان تعلیمات کو جانیں گے کہ جو اس نے ہم سب ایمانداروں کو، اپنے شاگردوں کو دی ہیں۔ ہم آج اس میں سے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر غور کریں گے کہ اس نے اپنے شاگردوں کو جب تعلیم دی تو اس نے کیسے دی، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے جب بھی بات کی، جب بھی کلام اقدس کو سمجھایا تو اس نے ہمیشہ مثالیں دے کر ہی سمجھایا۔ ہاللویہ۔ آج ہم کلام اقدس میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے مقدس بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ سے 16ویں آیت مقدسہ تک ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کلام اقدس میں ارشاد ہے، خداوند یسوع المسیح نے جب اپنے شاگردوں سے بات کی تو اس نے ان کو ایسا فرمایا، اس نے ایسا اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو۔ زمین کے نمک مطلب پوری زمین پر تم بچانے کے لیے آئے ہو۔ اب کسی بھی کھانے میں اگر ہم کبھی غور کریں تو جن کھانوں کو سیو کرنا ہوتا ہے ان میں نمک زیادہ مقدار میں ڈالا جاتا ہے۔ تو کلام اقدس میں خداوند یسوع المسیح نے کہا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو۔ ایسا نہیں کہا کہ تم کسی شہر کے نمک ہو، تم صرف پہاڑوں کے نمک ہو، یا تم صرف کچھ خطے کے نمک ہو۔ اس نے کہا تم زمین کے نمک ہو۔ زمین مطلب جہاں پر بھی لوگ ہیں، جہاں تک زمین ہے، تم وہاں پہ ایک پریزرور ہو، بچانے والے ہو، تم ایک ذائقہ رکھنے والے لوگ ہو۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا اپنے شاگردوں کو انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے ان کو یہ کہا کہ تم بچانے والے ہو، تم پریزرور ہو، تمہارے ذریعے سے سیفٹی ہوگی۔ اسی لیے دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، مسیحی لوگوں کا اتہاس پڑھ لو، مسیحی لوگوں کی تاریخ پڑھ لو، تو وہ کہیں بھی ایسے نہیں ہے کہ وہ جنگ و جدل کرنے والے ہیں۔ وہ پریزرور ہیں، وہ جہاں بھی ہیں وہ اپنے ملک کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اپنی اکانومی کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اپنی گورنمنٹ کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ کہیں بھی ایسا نہیں کہ جہاں پہ مسیحی ہیں، تو یہ خداوند یسوع مسیح نے جیسے کہا ہے ویسے آج بھی مسیحی کرسچنز جہاں بھی آباد ہیں وہ پریزرور ہیں، وہ نمک کی طرح ہی کام کرتے ہیں۔ ہاللویہ۔ یہ آج ہمیں ایک بار پھر سے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ تم نمک ہو، تم پریزرور ہو، تم بچانے والے ہو، تم سیو کرنے والے ہو۔ تو سیو کیسے ہوں گے؟ ہم جب
بتائیں گے، ہمارا جب ذائقہ، ہماری جب باتیں، ہمارا جب چال چلن ایسا ہوگا کہ جیسا خداوند یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کے احکام کے مطابق ہمارا جب چلنا پھرنا، اٹھنا دیکھنا، بات کرنا اور ہمارا رویہ جب ویسا ہوگا جیسا خداوند یسوع المسیح نے فرمایا ہے، تو ہم ایک پریزرور ہیں، ہم بچانے والے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا منجی نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی کسی کا ریئیکٹ ایسا نہیں کیا کہ جس کا بدلہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو یا کچھ برا بولنا ہو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو جس کسی نے کچھ برا بولا بھی تو انہوں نے پلٹ کے اس کو کچھ ویسا نہیں کہا جیسا اس نے کہا، اس کو وہی دیا جو اس کے اندر بھرا ہے۔ ہاللیلویہ! یہ بہت ایک خوبصورت مثال ہے۔ یہ ایک غیر قوم کا ایک پریچر تھا، وہ بتا رہا تھا اپنے لوگوں کو کہ خداوند یسوع مسیحی جا رہے تھے کہیں، تو ان کو کوئی آدمی، کوئی شخص یا کوئی مخالفت رکھنے والا ان کو بہت برا بھلا بول رہا تھا، تو وہ جب خداوند یسوع مسیح کو برا بھلا بول رہا تھا تو خداوند یسوع مسیح اس کو پلٹ کے بلیسنگز دے رہے تھے، برائی کا جواب برائی میں نہیں دے رہے تھے۔ تو کسی تھرڈ پرسن نے دیکھا تو اس نے کہا کہ خداوند وہ تو آپ کو اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت خوبصورت جواب دیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ نکال رہا ہے، اور جو میرے اندر ہے میں وہ نکال رہا ہوں۔ ہاللیلویہ! تو یہ ہمارے آقا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی کوالٹی ہے کہ اس کے اندر اچھائی ہے، وہ اچھائی ہی دیتا ہے، وہ برائی کے بدلے بھی اچھائی ہی کرتا ہے۔ ہاللیلویہ! تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں پریزرور کہا ہے، نمک کہا ہے، تو ہمارا ذائقہ ہم میں ہونا بہت ضروری ہے۔ کلام اقدس میں آگے ارشاد ہے، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ اگر میں اور آپ نمک ہیں تو ہم میں ذائقہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارا ذائقہ جاتا رہے تو ہم کسی کام کے نہیں۔ آگے اس کا حشر لکھا ہے کہ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے۔ اب نمک میں اگر کچھ ریت مل جائے تو نمک کا ذائقہ جاتا رہتا ہے۔ ایسا ایک ذائقہ ہے نمک کہ یہ جس چیز کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے یہ اپنا ذائقہ چھوڑتا ہے، یہ اس چیز کو نمکین کر دیتا ہے۔ آپ پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں، پورے پانی کا ذائقہ چینج کر دے گا۔ تو مطلب کہ نمک ایک ذائقہ رکھتا ہے۔ نمک کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ پریزرور ہے، سیو کرنے والا ہے۔ کھانوں کو اکثر سیو کرنا ہو تو ان میں نمک زیادہ ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ سیو رہیں۔ ہاللیلویہ! تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح نے کہا تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ یعنی کہ اگر اس کا ذائقہ جاتا رہے تو وہ اس کسی کام کا نہیں۔ اس میں کوئی چیز مل جائے، اس میں ریت مل جائے، مٹی مل جائے، کچھ بھی ایسا مل جائے تو وہ اپنا ذائقہ بدل لیتا ہے، لیکن جب وہ بدل لیتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ وہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ یہ ایک مسیحی ایماندار کی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر وہ ذائقہ رکھے جو خداوند نے ہمیں دیا ہے، جو خداوند نے ہمیں کہا ہے کہ تم میں ایک ذائقہ ہے۔ ایک مسیحی ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو نمک کہا ہے تو ضروری ہے کہ اس میں وہ ذائقہ، وہ کوالٹی ہونی چاہیے۔ اگر وہ کوالٹی اس میں نہیں ہے، وہ چلی جاتی ہے تو وہ کسی کام کا نہیں، وہ نہ گھر کا نہ باہر کا، وہ صرف گلی میں پھینکا جائے گا، اور گلی میں جب پھینکا جائے گا تو لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے، یعنی کہ پاؤں کے نیچے روندا جائے گا ہر وقت۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر نمک ہیں تو ہمارا ذائقہ کہاں ہے؟ ہاللیلویہ! آگے کلام اقدس میں ارشاد ہے تم دنیا کے نور ہو۔ اب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریوں کو
ہر اس انسان کو جو خداوند یسوع مسیح کو فالو کرتا ہے، اس کو کہا ہے تم دنیا کے نور ہو، تم لائٹ ہو۔ اندھیرے میں کہیں بھی چھوٹی سی لائٹ جلے تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ابھی روشنی ہوئی ہے۔ تو مطلب کہ اس دنیا میں اندھیرا ہے، خدا کے لوگ جو ہیں وہ نور ہیں۔ تو اس اندھیرے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں خداوند نور کہہ رہا ہے، کیا وہ نور ہم میں ہے؟ کیا وہ لائٹ، کیا وہ روشنی ہم میں ہے؟ یا ہماری روشنی مدھم ہو رہی ہے؟ کیا ہماری روشنی اسی اندھیرے میں ہی گم ہو گئی ہے؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نمک اور نور یہ دونوں پاور رکھنے والی چیزیں، دونوں ظاہر ہونے والی چیزیں ہیں، چھپی نہیں رہتی ہے۔ نمک اپنا ذائقہ چھوڑتا ہے، جہاں بھی کہیں بھی لگا دو نمک کا ذائقہ آتا ہے۔ اور نور، اندھیرا گپ اندھیرا ہو، آپ وہاں پہ کوئی ہلکی سی کوئی لائٹ جلائیں، فوراً پتہ چلے گا کہ اس جگہ پہ، اس کونے میں، اس ایریے میں یہاں پہ روشنی ہوئی تھی۔ تو یہ روشنی آپ کو کہا گیا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں۔ ہم ایسا نہ کریں کہ جیسا لوگ چلتے ہیں کہ ساری دنیا ایسے چل رہی ہے تو میں بھی ایسے چل لوں گا تو کیا ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں میرے بھائی، میری بہن۔ اگر ہم دنیا کے جیسے ہو جائیں تو پھر خداوند یسوع مسیح کے فالوور ہم نہیں ہیں، کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ تم اس دنیا میں تو ہو لیکن اس دنیا کے نہیں ہو۔ ہم اس دنیا کو لیڈ کرنے والے ہیں۔ خود تورات شریف میں درج ہے کہ خدا نے تمہیں چنا کہ تم سر ہو جاؤ نہ کہ دم۔ خدا نے آپ کو، ہر اس انسان کو جو خداوند یسوع مسیح کو فالو کرتا ہے، کیونکہ راہ، حق اور زندگی خداوند یسوع مسیح ہی ہے۔ ہر وہ انسان جو خداوند کو جانتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، وہ انسان سر ہونے کے لیے، باعث برکت ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ اختیار خدا نے دیا ہے کہ تم نور ہو، تم نمک ہو۔ اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ کیا مجھ میں وہ نور ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ ہاللیلویہ۔ اگر نمک، میں نمکین ہوں تو کتنا ہوں؟ مجھے اور نمکین ہونے کی ضرورت ہے۔ مجھے ہر روز اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں ویسے چل رہا ہوں جیسے خداوند مجھ سے چاہتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہمارا دھیان خداوند کی طرف رہتا ہے، اگر خدا کا خوف ہمارے دل میں ہے، تو ہم اس کے ساتھ وفادار رہنے کے لیے ہر وقت کوشش کریں گے، کیونکہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، اور خدا کے خوف میں ڈر نہیں ہے، خدا کے خوف میں دلیری ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج اگر ہم زندہ ہیں تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا میں صرف نام کا مسیحی ہوں؟ کیا صرف اس کے نام سے ہی جڑا ہوا ہوں؟ مجھ میں وہ بات ہے جو خداوند نے مجھ سے کہی ہے؟ آج اگر ہم زندہ ہیں تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زندہ انسان معافی بھی مانگ سکتا ہے، اور زندہ انسان خدا کی پرستش، اس کی عبادت کر سکتا ہے، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ پرستش بھی نہیں کر سکتا، عبادت بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ معافی مانگ سکتا۔ میرے عزیزو، آج اگر خدا نے ہمیں سانسیں دی ہیں تو ان سانسوں کا فائدہ اٹھائیے۔ آپ خدا کی حضوری میں آئیے، اپنے آپ کو جانچیے، اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ خداوند ہمیں نور کہہ رہا ہے، خداوند ہمیں نمک کہہ رہا ہے، تو کیا ہم میں ہے؟ اگر نہیں تو خداوند سے مانگیے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تجھ میں اگر حکمت کی کمی ہے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ تو حکمت ہی تو خدا کا خوف ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر آج تک ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم مسیحی ایماندار، خداوند کے ساتھ چلنے والے لوگ، اگر ہم میں یہ نمک کا ذائقہ نہیں، ہم میں اگر یہ نور نہیں، تو آج لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہم فکر کریں
کہ ہم میں یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ خدا نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اب کوئی بچہ اگر چلنا شروع کرے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا تم چل سکتے ہو، اس کے اندر ایک جوش آ جاتا ہے، وہ بچہ کوشش کرتا ہے کہ میں چل سکتا ہوں، سب لوگ چل رہے ہیں میں بھی چل سکتا ہوں۔ اس بچے میں ایک جذبہ ہوتا ہے۔ آج ہمیں وہ جذبہ اپنے اندر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میرا نور کہاں ہے، میرا ذائقہ کہاں ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج وقت ہے، خدا کی طرف رجوع لائیے۔ وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ سے اور مجھ سے پیار کرتا ہے۔ وہ اپنی باہیں پھیلائے کھڑا جیسے چل رہے ہیں، اس پہ غور کریں۔ اگر ہمارا چال چلن خدا کے کلام اور اس کے احکام کے مطابق نہیں تو آج ہم زندہ ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے ہم اس کی طرف رجوع لائیں، ہم اپنا دھیان بدلیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، کیونکہ یہ زندگی ایک سفر ہے، یہ ایک دوڑ ہے۔ اس دوڑ کو آپ کیسے پورا کرتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے۔ اس دوڑ میں ہم کیسے چل رہے ہیں؟ یا تو ہم ایک اچھے سے دوڑ رہے ہیں، اور یہ دوڑ ہم ویسے چل رہے ہیں جیسے خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے۔ اگر تو ہم ویسے چل رہے ہیں تو ہم ونر ہیں۔ اگر ہماری یہ دوڑ خدا کے کلام کے مطابق نہیں تو آج غور کیجیے، اپنی دوڑ کو خدا کے کلام کی انسٹرکشن کے مطابق دوڑیے، تاکہ آپ بھی کہہ سکیں کہ میں زندگی کی اچھی کشتی لڑ چکا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم زندہ ہیں، خدا نے ہمیں سانسیں دی ہیں، تندرستی دی ہے۔ ہم اس کی طرف غور کریں۔ ہم اپنے گھر میں کوئی فضول برتن نہیں لے کے آتے۔ خدا نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد اس نے ہمیں دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج وقت ہے، خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ اب آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ آپ نظر آنے والے لوگ ہیں، آپ چھپے ہوئے رہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ آپ کیسے نظر آؤ گے؟ اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے۔ آپ کا کریکٹر کیسا ہے؟ آپ کا چال چلن کیسا ہے؟ ہمارا جو لیڈر ہے، ہمارا جو باس ہے نا، ہمارا جو نجات دہندہ ہے، اس کا کردار، اس کا چال چلن ایسا ہے کہ غیر اقوام اس کے کلام کو اپنے لوگوں میں پریچ کرتے ہیں۔ ہمارے باس کا، ہمارے لیڈر کا، ہمارے نجات دہندہ کا ایسا چال چلن ہے۔ خداوند یسوع المسیح کی ایک ایک بات لوگوں کی زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے۔ تو ہمارے پاس تو پورا کلام ہے۔ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج رجوع لائیے۔ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے کلام کو سمجھیں، اس کی طرف رجوع لائیں۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ آپ اونچائی پر مضبوط چٹان کی طرح رہنے والے لوگ ہو۔ آپ نارمل سے لوگ نہیں ہو، آپ چھپ چھپ کے جینے والے لوگ نہیں ہو، کیونکہ کلام اقدس میں ارشاد ہے، سچائی سے واقف ہو جاؤ تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ خداوند یسوع مسیح سچائی ہے۔ جب آپ اس سے واقف ہو جاتے ہیں، آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ آزاد ایسے نہیں ہو جاتے کہ جیسے مرضی زندگی جئیں، آزاد آپ گناہ سے ہو جاتے ہیں، آزاد آپ برائیوں سے ہو جاتے ہیں، آزاد آپ شیطان کے چنگل سے ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج وقت ہے، خدا کا کلام آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے۔ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہو آر یو، آپ کون ہو، آپ کو بتا رہا ہے۔ تم بچانے والے ہو، تم روشنی کرنے والے ہو، تم ظاہر ہونے والے لوگ ہو، چھپنے والے نہیں ہو، کیونکہ کلام اقدس میں ارشاد ہے کہ بزدل خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ جب خداوند یسوع مسیح کو جان جاتے ہیں، آپ جب سچائی کو جان جاتے ہیں، تو آپ دلیری کے ساتھ پریچ کرتے ہیں، کیونکہ سچائی کو بتانے کے لیے آپ کو شرم نہیں آتی۔ جب آپ سچائی سے واقف ہو جاتے ہیں تو اس کی پریچ کرنے کے لیے آپ ہچکچاتے نہیں ہیں۔
سچائی کو بتانے کے لیے سچا گواہ جان بچانے والا ہے۔ آپ جان بچانے والے لوگ ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آپ پہاڑ پر بسا ہوا شہر ہو۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کلام اقدس کو پڑھتے ہیں، ضرور پڑھیے، روز پڑھیے، اور خداوند سے حکمت، سمجھ اور دانائی مانگیے کہ خداوند تیرے روح کے بنا میں کلام کو نہیں سمجھ سکتا، تو اپنے روح سے مجھے اور زیادہ معمور کر۔ ہاللیلویہ۔ آگے کلام اقدس میں ارشاد ہے، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں۔ اب ہم چراغ جلاتے ہیں گھر میں، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چراغ جلا کر آپ کسی کٹوری کے نیچے، پلنگ کے نیچے یا کسی صندوق میں بند کر کے رکھ دیں۔ چراغ جب جلتا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ بے شک چراغ جب بجھایا جاتا ہے تو اس کو ایک الگ جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی چراغ کو روشن کیا جاتا ہے اس کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ میں، مجھ میں روشنی آئے گی، خداوند ہمیں ایک رائٹ جگہ پہ لے جائے گا۔ ہمیں اپنی روشنی میں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ مجھ میں روشنی ہے، نہیں ہے، کم ہے تو اس کو پورا کرنا ہے، نہیں ہے تو اس کو لے کے آنے کی ضرورت ہے۔ آپ خداوند سے مانگیے، خداوند سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہمیں بھوک ہوتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں۔ آج اگر ہم میں بھوک ہے کہ خداوند میں تیرے کلام کو جانوں، میری جو روشنی ہے مجھ میں اگر نظر نہیں آ رہی، تو میں خداوند سے مانگوں کہ خداوند مجھ میں وہ روشنی جو تو نے کہی ہے وہ مجھ میں آ جائے۔ ہاللیلویہ۔ میری بہن بھائیوں، آج وقت ہے، آج ہم اپنے آپ کو پہچانیں، کیونکہ ہم زندہ ہیں۔ جو مر جاتے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ بزرگ داؤد نبی کیا خوبصورت بات کہتے ہیں کہ رب الفاظ تیرا شکر ہے۔ حالانکہ ٹائم میں وہ خدا کا شکر کر رہا ہے کہ تو نے مجھے زندہ رکھا، کہ میں تیرا شکر کر پا رہا ہوں۔ جب اس پہ 3 آفتیں خدا نے اس کو آپشنز دیے تو اس نے ایک بات کو کہا تھا، اس نے کہا تھا خداوند تو اپنا روح مجھ سے کبھی جدا نہ کرنا، میں حالات جیسے بھی ہو جائے۔ آج ہمیں ضرورت ہے، آج ہمارے اندر یہ بھوک ہونی چاہیے کہ ہم میں خدا کا روح کام کرے۔ ہاللیلویہ۔ اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اب گھر کے سب لوگ کون ہیں، یہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ گھر کے سب لوگ وہی جو ہمارے بھائی اور بہن ہیں، وہی جو مسیحی ایماندار ہیں، جو یسوع مسیح کے نام سے جڑے ہوئے ہیں، جو یسوع مسیح کے نام کو جانتے ہیں، وہ ہمارے گھر کے لوگ ہیں۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ ہاللیلویہ۔ ہماری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، نہ کہ ہم بجھ جائیں۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کے نام کی گواہی دینی ہوتی ہے، بہت سے ہمارے بہن بھائی ڈر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، بات نہیں کرتے، چھپاتے ہیں اپنے آپ کو۔ ایسا نہیں کرنا۔ خداوند کہہ رہا ہے تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، نہ کہ تم بجھو۔ اگر ہم کلام اقدس کے مطابق نہیں تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یاد رکھیے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ کلام اقدس ہمارے لیے تلوار ہے، یہ سیفٹی ہے۔ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن جب انکار کرتے ہیں تو وہ بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ یہ مسیحی تھا، تو وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ اچھا ہوا، یہ تو اپنے دین کے ساتھ ہی وفادار نہیں رہا، تو یہ اور کسی کے ساتھ کیا وفادار رہے گا، یہ تو اپنے مذہب کے ساتھ ہی وفادار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وفادار رہنے کے لیے سوچ لیجئے، کیونکہ کلام اقدس فرماتا ہے کہ جو تمہاری بدن کو قتل کرتے ہیں ان سے مت ڈرو۔ آج سے خداوند ہمیں یہ دلیری دے کہ ہم اس کے نام کی گواہی دلیری کے ساتھ دیں، کبھی اس کے نام کا انکار نہ کریں، ہمیشہ اس کے نام کی گواہی دینے کے لیے تیار رہیں، روح اور سچائی سے چلیں، حکمت اور سمجھ سے چلیں، کیونکہ خدا کا کلام ایسا فرماتا ہے کہ روح اور عقل دونوں سے چلو۔
خداوند سے مانگیے، خداوند دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج وقت ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح نے ایسے ہی یہ باتیں نہیں کہہ دی۔ ہم کون ہیں؟ ہم یہ جان چکے ہیں کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے تم نمک ہو۔ نمک کی کوالٹی بچانا اور نور کی کوالٹی روشنی کرنا۔ ہم میں یہ ذائقہ اور یہ کوالٹی نور کی روشن کرنے والی، آج ہم اپنے آپ کو جانچیں۔ ہمیں یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں، جانچیں۔ اگر ہم میں یہ باتیں نہیں تو خدا کی حضوری میں آئیے، اس سے مانگیے، وہ آپ کو دے گا۔ ہاللیلویہ۔ آگے کلام اقدس میں ارشاد ہے، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ ہاللیلویہ۔ اب ہمارے نیک کام مطلب ہمارا کردار دیکھ کے وہ خدا کی تمجید کرے کہ یہ زندہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کاموں سے لوگ، نہ کہ ہماری باتوں سے، ہمارے کردار سے لوگ جانیں کہ یہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ہاللیلویہ۔ بھائی بہنوں، ہمارے کردار سے ہمارے خدا کی تمجید ہوتی ہے، نہ کہ ہماری باتوں سے۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ آج وقت ہے، کیونکہ ہم زندہ ہیں تو ہم توبہ بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد ایسا موقع نہیں ملتا۔ ہاللیلویہ۔ آج کے کلام کے وسیلے سے خداوند ہم کو بڑی برکت بخشے اور اپنے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم دعا مانگیں۔ قدوس، مہربان، زندہ آسمانی خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنی حضوری میں ایک بار پھر سے آنے کا فضل بخشا اور اپنے کلام کے بھیدوں کو ہم پر پرکٹ کیا۔ اے خداوند، تیرے کلام کو جتنا ہم نے سنا ہے یا جتنا ہم سنیں گے، جتنی زندگیوں نے اب سنا ہے یا بعد میں سنیں گی، خداوند تیری برکتیں، تیری رحمتیں ان پر نازل ہوں۔ خداوند تو ہمارے ذہنوں کو کھول دے تاکہ تیرے کلام کے گہرے بھید کی باتوں کو ہم اور زیادہ سمجھ سکیں۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین، آمین۔